بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کے بعد کیا ہوگا، اس سلسلے کا یہ 12واں سبق ہے، 12واں پارٹ ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی مرضی کے مطابق یعنی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو موت کے بعد بڑی خوشحال اور لگزریس زندگی ملتی ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے، اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، پروف کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ معزز دوستو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا، جس کے بہت سارے مقاصد تھے۔ ان میں سے ایک مقصد تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی عجیب و غریب کائنات اور تخلیق کا مشاہدہ کرانا چاہتے تھے۔ انسان کی فطرت ہے، جب سیر و تفریح کے لیے نکلتا ہے، پکنک کے لیے جب نکلتا ہے، تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں دیکھ کر آئے، یا کوئی کسی کو بلاتا ہے تو بلانے والے کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے مہمان کو نئی سے نئی چیز دکھلائے۔ یہاں بلانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، تو انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ ہم اپنے حبیب کو اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ ان کو عجیب و غریب مخلوقات کا مشاہدہ کرائیں، عجیب و غریب کائنات دکھلائیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے دوران قبر کی دنیا کے حالات بھی دکھلائے، برزخی زندگی کی خوشحالی اور بدحالی دونوں کا مشاہدہ کرایا۔ خوشحالی کے مناظر میں سے ایک منظر یہ تھا کہ دوران سفر ایک جگہ بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، یا جبرائیل ما هذه الرائحة الطیبہ، اے جبرائیل یہ عمدہ خوشبو کس چیز کی ہے، کیسی ہے؟ جبرائیل نے بتایا، یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی ایک آیا اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ وہ عورت جس کی ڈیوٹی تھی، جس کا جاب ہی یہ تھا کہ وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کرے، اس کے بال کو سنوارے، درست کرتی رہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما شأنہا، ان کا قصہ کیا ہے، یہ مقام ان کو کس بنیاد پر ملا؟ حضرت روح الامین نے پوری کہانی کچھ اس طرح سنا دی کہ ایک دن وہ عورت فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ جی ہاں دوستو، اچھوں کی زبان سے ہمیشہ اچھی باتیں ہی نکلا کرتی ہیں۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے پوچھا کہ یہ اللہ کون ہے؟
تو نے جو اللہ کا نام لیا اس سے مراد کیا ہے، میرا باپ یا کوئی اور؟ چونکہ فرعون بھی خود کو خدا کہلواتا تھا، معبود کہلواتا تھا، اور انکار کرنے والوں کو، نہ ماننے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دیتا تھا۔ اس عورت نے کہا اللہ سے مراد وہ ذات ہے کہ جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں یہ باتیں اپنے ابا کو بتا دوں گی، تو کسی دوسرے کو اپنا رب کہتی ہے۔ اس خاتون نے کہا شوق سے بتا دو۔ چنانچہ اس نے یہ بات فرعون تک پہنچا دی۔ بس پھر کیا تھا، فرعون طیش میں آ گیا، وہ جھنجھلا اٹھا، غضبناک ہو گیا، غصے کے مارے باولائی ہو گیا۔ فوراً اس عورت کو دربار میں بلوایا اور پوچھا کہ میرے سوا تیرا اور بھی کوئی رب ہے؟ اس عورت نے انتہائی جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جواب دیا، ہاں ربی و ربک اللہ، میں اس کو مانتی ہوں، اپنا معبود اور اپنا رب جو تیرا بھی پروردگار ہے اور میرا بھی پروردگار ہے۔ یہ جواب سنتے ہی فرعون مزید آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ تانبے کی بڑی دیگ کو خوب تپایا جائے۔ چنانچہ کارندوں نے تانبے کی دیگ کو چولہے پر رکھ کر خوب تپایا۔ جب دیگ خوب گرم ہو گئی تو ظالم فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ اس بہادر اور نیک خاتون نے کہا میری ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم سب کی ہڈیوں کو، جب گوشت پگھل جائے گا، خون جل جائے گا اور ہڈیاں رہ جائیں گی، تو ہم سب کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کر ایک ہی گڑھے میں اس کو دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے۔ فرعون کے حکم سے ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا، مگر اس عورت کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آئی، نہ اس نے کوئی عاجزی کی، نہ اس کے پاس کوئی رونا دھونا تھا، نہ کوئی واویلا تھا، بلکہ سکون تھا، اطمینان تھا، طمانینت تھی۔ آخر میں جب ایک دودھ پیتے بچے کی باری آئی تو اس بچے کی وجہ سے اس عورت میں تھوڑی سی کمزوری پیدا ہونے لگی۔ قریب تھا کہ اس بچے کی محبت کی وجہ سے فرعون کے سامنے وہ جھک جاتی، فرعون کی خدائی کو قبول کر لیتی اور ایمان کا سودا کر لیتی۔ عین وقت پر اللہ رب العالمین نے دستگیری کی، مدد فرمائی کہ اس دودھ پیتے بچے کو ایسی بات کہنے کی توفیق دے دی جس سے عورت کا ایمان پھر مضبوط ہو گیا۔ وہ شیر خوار بچہ، وہ دودھ پیتا بچہ کہنے لگا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اے میری والدہ بے خوف ہو کر، بے فکر ہو کر اس دیگ میں کود جائیے، یقیناً دنیا کی یہ سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت ہی ہلکی ہے اور معمولی ہے، بے حیثیت ہے۔ چنانچہ وہ عورت اپنے رب کو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھ کر اس دہکتی ہوئی دیگ میں کود گئی۔ جبرائیل امین نے بتایا اے اللہ کے رسول، عالم برزخ میں، قبر کی دنیا میں ان خوش نصیب لوگوں کو جس عیش و آرام اور جس شان و شوکت کی زندگی عطا کی گئی ہے، یہ اسی کی خوشبو ہے۔ میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا
کہ اللہ کی مرضی کے مطابق جینے والوں کو قبر کی دنیا میں بہت ہی زیادہ آرام دہ زندگی ملتی ہے، راحت اور سکون میسر آتا ہے، ایسی ایسی نعمتوں سے انہیں نوازا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم موت کے بعد کی زندگی پر 100% یقین کرنے والے بن جائیں، کیونکہ یقین کے بغیر تیاری کرنا ممکن نہیں ہے۔ جتنا پکا یقین ہوگا اتنی ہی زیادہ تیاری ہوگی، اور جتنا یقین کمزور ہوگا اتنی ہی تیاری کمزور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کے بعد کی حقیقی زندگی پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔